کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ بغیر کسی ظاہری دباؤ کے کیسے ہمیشہ اپنی بات منوا لیتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ کیا اصل طاقت حکم دینے میں ہے یا پھر دوسروں کو یہ احساس دلانے میں کہ فیصلہ ان کا اپنا تھا؟ وزڈم ویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم طاقت کے کھیل سے جڑے ایک آپ کہہ لیں بہت ہی دلچسپ اور گہرے پہلو پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، یہ تصور رابرٹ گرین کی مشہور کتاب طاقت کے 48 قانون یعنی The 48 Laws of Power سے لیا گیا ہے۔ خاص طور پر ہم آج قانون نمبر 31 کا جائزہ لیں گے۔ اختیارات پر قابو پائیں، دوسروں کو انہی پتوں سے کھیلنے دیں جو آپ بانٹتے ہیں۔ Control the options, get others to play with the cards you deal۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف اس قانون کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ یہ دیکھنا کہ یہ نفسیاتی طور پر کیسے کام کرتا ہے اور حقیقی دنیا میں اس کا کیا اثر ہے۔ بالکل، حقیقی دنیا میں طاقت کے توازن پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ آئیے اس موضوع کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو یہ قانون نمبر 31، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اصل طاقت زبردستی میں نہیں ہے، ٹھیک، کھلم کھلا حکم چلانے میں نہیں ہے، بلکہ حقیقی طاقت اس صلاحیت میں ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے جو آپشنز ہیں نا ان کو اس طرح سے بنائیں، اس طرح سے پیش کریں کہ نتیجہ آپ کے حق میں جائے۔ بالکل، کہ نتیجہ بلاخر آپ کے حق میں ہو۔ یہ تھوڑا سا ایسے ہے جیسے آپ شطرنج کی بساط بچھا رہے ہیں، اچھا، اور مہروں کی شروع کی پوزیشن ایسی رکھتے ہیں کہ کھیل کا رخ شروع سے ہی آپ کے کنٹرول میں ہو۔ واہ، جب آپ دوسروں کے لیے انتخاب محدود کر دیتے ہیں یا انہیں سے وہی راستے دکھاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جی، تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ جی، انہیں اپنی آزادی کا، اختیار کا ایک احساس ہوتا ہے، ایک خوشگوار احساس۔ بالکل، لیکن حقیقت میں وہ انجانے میں آپ کے بنائے ہوئے راستے پر ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو پیغام تو واضح ہے، براہ راست حکم نہ دیں، حکم سے گریز کریں، ہاں، اس کے بجائے لوگوں کو انتخاب کا احساس دلائیں، انہیں متبادل دیں جو بظاہر مختلف لگیں لیکن ہر ایک آپ کے کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرتا ہو۔ بالکل، اس طرح فیصلہ ان کا لگتا ہے مگر کھیل کا کنٹرول آپ کے پاس رہتا ہے۔ یہیں سے یہ غیر معمولی طور پر مؤثر اور غیر محسوس ہو جاتا ہے۔ صحیح، بالکل درست کہا آپ نے۔ اور دیکھیں، اس حکمت عملی کی کامیابی کی وجہ صرف چالاکی نہیں ہے، اچھا، یہ انسانی نفسیات کی گہری سمجھ پر مبنی ہے۔ یہ انسان کی کچھ بنیادی خواہشات اور رد عمل کے طریقوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو کیا کیا وجوہات ہیں اس کی تاثیر کی؟ کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم وجہ ہے آزادی کا بھرم۔ آزادی کا بھرم؟ جی، انسان فطرتاً خود مختار رہنا چاہتا ہے۔ جب لوگوں کو لگتا ہے نا کہ وہ انتخاب کر رہے ہیں تو وہ خود کو بااختیار محسوس کرتے ہیں۔ اس سے ان کی انا کو تسکین ملتی ہے اور وہ فیصلے کو زیادہ خوشی سے قبول کرتے ہیں، چاہے وہ انتخاب محدود ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ دوسری وجہ ہے مزاحمت میں کمی۔ دیکھیں، براہ راست حکم اکثر دفاعی رد عمل پیدا کرتا ہے۔ لوگ مزاحمت کرتے ہیں، بالکل، کوئی بھی دھکیلا جانا پسند نہیں کرتا، لیکن جب انہیں لگے کہ وہ خود راستہ چن رہے ہیں تو وہ کم مزاحمت کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو زیادہ پرجوش ہو کر اس راستے پر چلتے ہیں، جیسے انہیں لگے کہ آئیڈیا ان کا اپنا ہے۔ جی بالکل وہی بات۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ندی کے کنارے لا کر چھوڑ دینا بجائے اس کے کہ اسے پانی میں دھکا دیا جائے۔ بہت خوب۔ تیسری بات، اور یہ شاید سب سے اہم ہے، یہ پوشیدہ کنٹرول کا ایک طریقہ ہے۔ پوشیدہ کنٹرول؟ ہاں، کھلی طاقت اکثر دشمنی پیدا کرتی ہے، اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ کا کنٹرول غیر محسوس ہو، آپشنز کے ذریعے کام کر رہا ہو، تو لوگ اسے پہچان نہیں پاتے، یا پہچان بھی لیں تو لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، لڑنا مشکل ہوتا ہے، یہ کنٹرول زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ، یہ آپ کو پس پردہ رکھتا ہے، منظر عام پر آئے بغیر۔ جی، آپ منظر عام پر آئے بغیر حالات کا رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، جبکہ اصل منصوبہ ساز آپ ہوتے ہیں۔ یہ طاقت کے کھیل کا ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، نفیس انداز ہے۔ یہ تو واقعی گہرائی میں جا کر سمجھنے والی بات ہے۔ یہ صرف کوئی نظریاتی فلسفہ نہیں ہے، یہ تو ایک عملی حکمت عملی ہے، بالکل عملی، جسے زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع میں اس کی کچھ بڑی دلچسپ مثالیں بھی دی گئی ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔
مثال کے طور پر مذاکرات یا نیگوسیشنز کو لے لیں. جی. عام طور پر تو ایک پیشکش ہوتی ہے، پھر سودے بازی، لیکن یہ قانون کہتا ہے کہ آپ ایک کے بجائے 2 یا 3 متبادل پیش کریں. ہاں، لیکن کلیدی نکتہ یہ ہے کہ یہ تمام متبادل پہلے سے آپ کے لیے قابل قبول ہوں. بالکل، کسی نہ کسی حد تک فائدہ مند ہو. اب دوسرا فریق کیا کرتا ہے؟ وہ ان آپشنز میں سے کسی ایک کو چننے پر توجہ دیتا ہے. اسے لگتا ہے اس نے بحث کر کے بہترین آپشن چنا ہے. ہاں، جبکہ حقیقت میں وہ آپ کے طے کردہ دائرے کے اندر ہی رہا اور آپ نے اپنے لیے ایک اچھا نتیجہ یقینی بنا لیا. صحیح. اسی طرح قیادت یا لیڈرشپ میں یہ کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے. ایک مؤثر لیڈر بجائے حکم دینے کے اپنی ٹیم کو منصوبے کے مختلف حصوں یا کاموں میں سے انتخاب کرنے کا موقع دے سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس یہ 2 اہم ٹاسک ہیں، آپ کس پر پہلے کام کرنا پسند کریں گے؟ جبکہ دونوں ہی کرنے. اچھا. یا اس پروجیکٹ کو کرنے کے یہ 2 ممکنہ طریقے ہیں، ٹیم کسے بہتر سمجھتی ہے؟ بالکل. جبکہ دونوں طریقے آپ کے مقصد تک پہنچاتے ہوں. اس سے ٹیم ممبرز کو ملکیت کا احساس ہوتا ہے. ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. ہاں، اور وہ زیادہ ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، جبکہ سمت آپ کے کنٹرول میں رہتی ہے. یہ تو بہت کارآمد لگتا ہے. اور اگر معاملہ تنازع یا کانفلکٹ کا ہو، وہاں تو یہ اور بھی کارآمد ہو سکتا ہے. کیسے؟ آپ مخالف فریق کے لیے محدود باہر نکلنے کے راستے یا سمجھوتے کے آپشنز پیش کر سکتے ہیں. ایسے آپشنز جو انہیں لگیں کہ وہ عزت بچا کر نکل رہے ہیں. بالکل. یا کسی حد تک اپنی شرائط منوا کر، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے پیش کردہ ان راستوں میں سے ایک چن رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کم سے کم نقصان دہ ہوں. یا آپ کے طویل مدتی مفاد میں ہو. صحیح. انہیں لگتا ہے انہوں نے انتخاب کیا، جبکہ آپ نے ان کے ممکنہ اقدامات کو پہلے ہی محدود کر دیا تھا. یہاں تک کہ ذاتی تعلقات میں بھی اگرچہ زیادہ احتیاط کے ساتھ اس اصول کی جھلک نظر آ سکتی ہے. اچھا. لوگ حالات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ دوسرا شخص محسوس کرے کہ وہ فیصلہ کر رہا ہے، جبکہ نتیجہ پہلے سے طے ہوتا ہے. کوئی مثال؟ جیسے کیا ہم آج شام باہر کھانے چلیں یا گھر پر کچھ اچھا بنا لیں، یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا تم باہر جانا چاہتے ہو. 2 آپشنز دے دیے، جبکہ دونوں پوچھنے والے کے لیے قابل قبول ہیں. بالکل. اس سے لوگوں کو بااختیار محسوس ہوتا ہے، فیصلہ سازی میں شریک ہونے کا احساس ملتا ہے. آپ نے بہت اچھی مثالیں پیش کی، اور دیکھیں یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. تاریخ ایسے رہنماؤں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اس حکمت عملی کو کمال مہارت سے استعمال کیا. ذرائع میں ایک نمایاں مثال امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ یعنی FDR کے. ہاں، FDR کا ذکر ہے. وہ اپنی کابینہ اور مشیروں کے ساتھ معاملات طے کرتے وقت اکثر انہیں پالیسی پر انتخاب کا موقع دیتے تھے. بظاہر ایک جمہوری عمل لگتا ہوگا. جی، بظاہر یہی لگتا تھا. مختلف آپشنز میز پر رکھے جاتے، ان پر بحث ہوتی، پھر کسی ایک پر اتفاق ہوتا. لیکن پس پردہ کیا تھا؟ پس پردہ حقیقت یہ تھی کہ FDR اور ان کے قریبی ساتھی یہ آپشنز پہلے ہی بڑی سوچ بچار سے تیار کرتے تھے. اچھا. ہر آپشن اس طرح ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ وہ آخرکار روزویلٹ کے وسیع تر ایجنڈے کو ہی آگے بڑھائے، چاہے وہ مختلف راستوں سے ہو. تو نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مشیر اور وزراء میٹنگ سے یہ اطمینان لے کر نکلتے تھے کہ ان کی بات سنی گئی، انہوں نے پالیسی میں اہم کردار ادا کیا، ایک فیصلہ کیا گیا. انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہوگا. بالکل. لیکن حقیقت میں FDR ہی تھے جو خاموشی سے نتائج کی سمت طے کر رہے تھے. وہ اختیارات کی تشکیل کے ذریعے پوری بحث اور نتیجے کو کنٹرول کر رہے تھے. یہ تو اس قانون کے عملی اطلاق کی ایک شاندار مثال ہے. بالکل، کہ کس طرح ظاہری طور پر دوسروں کو اختیار دے کر بھی اصل کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا جا سکتا ہے. اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، جی، تو FDR کی یہ مثال واضح کرتی ہے کہ طاقت کا یہ کھیل صرف ذاتی یا کاروباری سطح تک محدود نہیں ہے. یہ سیاست سفارتکاری میں بھی ہے. بالکل. سیاست، سفارتکاری، بین الاقوامی تعلقات میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ نظر آنے والی، کھلی یا براہ راست نہیں ہوتی. اکثر اصل مرکز پس پردہ ہوتا ہے. جی، جو آپشنز تخلیق کرتا ہے، جو ایجنڈا ترتیب دیتا ہے، جو بحث کا دائرہ کار طے کرتا ہے. یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ جو انتخاب ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش کیے جاتے ہیں، خبروں، اشتہارات، سیاسی نعروں کی صورت میں، وہ کیسے بنائے گئے ہیں، ان کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. بالکل. تو ان تمام باتوں کا
نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اس قانون کی روح کیا ہے؟ ذرائع میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے جو سب کچھ سمیٹتا ہے۔ کون سا جملہ؟ کھیل کو پتوں کو کنٹرول کنٹرول کریں، انتخاب طاقت کا سب سے بڑا فریب ہے۔ Control the game by controlling the cards. Choice is the greatest illusion of power. واہ! یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ مطلب اصل کھلاڑی وہ نہیں جو چالے چل رہا ہے، بلکہ وہ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کون سے پتے میز پر آئیں گے اور کون سے نہیں۔ جو شخص آپشنز بناتا ہے وہی غیر محسوس طریقے سے کھیل کے نتائج پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ اور یہ قانون ہمیں طاقت کی حقیقی نوعیت کے بارے میں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ طاقت صرف حکم دینا، وسائل پر قبضہ کرنا یا جسمانی غلبہ پانا نہیں ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ لطیف اور نفسیاتی چیز ہے۔ بالکل، یہ لوگوں کے خیالات، ان کے تصورات، ان کی خواہشات اور آخرکار ان کے فیصلوں کو تشکیل دینے کی صلاحیت کا نام ہے۔ تو ایک باشعور فرد کے طور پر یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں ملنے والے انتخاب کتنے حقیقی ہیں۔ ہمارے سامنے جو راستے رکھے جاتے ہیں وہ کس نے اور کیوں بنائے ہیں؟ کیا وہ واقعی ہماری بھلائی کے لیے ہیں یا کسی اور کے ایجنڈے کو پورا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لاتا ہے جی، کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ سینکڑوں فیصلے کرتے ہیں۔ کیا خریدنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے؟ ان میں سے کتنے فیصلے واقعی ہمارے آزادانہ غور و فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ اور کتنے ایسے ہیں جہاں ہمارے انتخاب کو پہلے ہی کسی نہ کسی طرح محدود یا متاثر کیا جا چکا ہوتا ہے؟ اشتہارات ہمیں 2 یا 3 مصنوعات میں سے انتخاب کرنے کو کہتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں چند منشوروں میں سے ایک چننے کا کہتی ہیں۔ میڈیا ہمیں مخصوص زاویوں سے خبریں دکھاتا ہے۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا انہی پتوں سے کھیل رہے ہیں جو کسی اور نے بانٹے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر کسی کو سوچنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک فکر انگیز پہلو ہے، اور یہاں وزڈم ویوز پر ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ایسی ہی گہری بصیرتیں اور نقطہ نظر سامنے لائے جائیں جو ہمیں عام نظر سے ہٹ کر چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے میں مدد دے۔ بالکل۔ رابرٹ گرین کا یہ قانون یقینی طور پر ہمیں سوچنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑنا چاہوں گا جس پر وہ خود غور کر سکیں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، اس قانون کو سمجھنے کے بعد پہلا قدم تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ چوکس ہو جائیں۔ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کب ہمارے انتخاب کو دانستہ طور پر محدود کیا جا رہا ہے یا کسی خاص سمت میں دھکیلا جا رہا ہے؟ جی، یہ آگاہی ہی پہلا دفاع ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کیا اس علم کا کوئی مثبت یا تعمیری استعمال بھی ممکن ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا اختیارات کو تشکیل دینے کی صلاحیت کو اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے دوسروں کو بااختیار بنانے، بہتر اجتماعی فیصلے کرنے یا مثبت مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر، کیا والدین بچوں کو اچھے آپشنز دے کر بہتر عادات کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ یا کیا لیڈرز اپنی ٹیم کو ایسے انتخاب دے سکتے ہیں جو تنظیم اور افراد دونوں کے لیے مفید ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں ہے، لیکن اس پر غور کرنا اس علم کے ذمہ دارانہ استعمال کے لیے ضروری ہے۔ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ تو آج ہم نے رابرٹ گرین کی کتاب طاقت کے 48 قوانین سے قانون نمبر 31 اختیارات پر قابو پائیں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، نفسیاتی طور پر کیوں مؤثر ہے، اور اس کی عملی اور تاریخی مثالیں دیکھیں۔ کلیدی پیغام یہ ہے کہ طاقت اکثر غیر محسوس ہوتی ہے اور انتخاب کے بھرم کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ آپشنز کیسے بنائے جاتے ہیں ہمیں طاقت کے اس کھیل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے اور اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ اور گفتگو پسند آئی تو وزڈم ویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں لائک کریں اور اس اہم موضوع کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ نیچے کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ اس قانون اور آج کی گفتگو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلی بار ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے